بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم النحو کی تیسری فصل علامات اسم کے بارے میں ہے۔ تو پہلے نمبر پر الف لام اور دوسرے نمبر پر حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد بزید، تو ان دونوں مثالوں میں الحمد میں الف لام آیا ہے اور بزید میں با حرف جر ہے۔ تو حروف جارہ میں سے کوئی حرف بھی اگر کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کو اسم کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر تنوین، کلمے کے آخر میں جب تنوین آ جائے، جیسے زیدن یا زیدن، زیدن، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہا جاتا ہے، تو جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم ہوگا۔ نمبر 4 مسند الیہ ہو، جیسے زیدن قائم، مسند الیہ مبتدا کو کہا جاتا ہے، تو زید مبتدا بن رہا ہے، قائم خبر ہے، تو زید مبتدا وہ ہوگا جو کہ اسم ہوگا، تو مبتدا ہونا یہ علامات اسم میں ہے۔ نمبر 5 مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، تو غلام مضاف ہوا، زیدن مضاف الیہ، تو جو کلمہ کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہو تو وہ اسم ہوگا، کیونکہ اسم کے علاوہ فعل مضاف نہیں ہوتا، فعل کے بعد یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے۔ نمبر 6 مصغر ہو، جیسے قریش رجیل، یا تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس اصل کی تصغیر نکالی جاتی ہے، یا اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے اس کی تصغیر نکالی جاتی ہے، جیسے قریش یہ عظمت بیان کرنے کے لیے اس کی تصغیر ہے، رجیل یہ رجل کی حقارت بیان کرنے کے لیے تصغیر نکالی گئی ہے۔ نمبر 7 منصوب ہو، جیسے بغدادی ہندی، تو یہاں پر آخر میں جو یا ہے بغدادی ہندی وغیرہ میں، تو یہ یا نسبتیہ ہے، تو اس یا کی وجہ سے نسبت ہو رہی ہے اس شعر کی طرف یا اس جگہ کی طرف، تو اس کو منصوب کہتے ہیں۔ تو جس کلمے کے آخر میں یا نسبتیہ ہو تو یہ منصوب کہلاتا ہے اور منصوب اسم میں داخل ہے۔ نمبر 8 تثنیہ ہو، جیسے رجلان۔ نمبر 9 جمع ہو، جیسے رجال، یہ رجل کی جمع ہے۔ نمبر 10 موصوف ہو، جیسے رجل کریم، رجل موصوف اور کریم صفت، کیونکہ موصوف صفت جو ہے یہ اسماء میں ہوتی ہے، تو رجل موصوف اور کریم صفت۔ نمبر 11 تاء متحرکہ اس سے ملی ہو، جیسے ضاربۃ، تو اس میں تاء متحرکہ آخر میں، یہ ضاربۃ یہ علامت ہے اسم کی۔ تو یہ تھی علامات اسم۔